امام ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئے تھے بچپن میں ہی۔ آپ 5-7 بہنوں کے اکیلے بھائی تھے۔ آپ کی والدہ محترمہ نے دل میں خیال کیا کہ ایک ہی بیٹا ہے، کیوں نہ اس کو کسی کام کاج پہ لگا دیا جائے تاکہ گھر کا خرچہ چل سکے۔ چنانچہ آپ ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے کر ایک لانڈری کی شاپ میں گئے، ایک دھوبی کے پاس گئے اور اس کو جا کے کہا کہ میرا بیٹا آپ کے پاس کام کرے گا، اسے کام پہ رکھ لیں، اور آپ کا جب کام سیکھ جائے گا تو چلیں زیادہ کاریگر ہو جائے گا، اس کی تنخواہ اچھی ہوگی، ہمارے گھر کا خرچ چلتا رہے گا۔ اس دھوبی نے کہا میں ان کو جو ہے 3 درہم دوں گا 1 مہینے کے، اور ساتھ کام بھی سکھاؤں گا کپڑوں کا، اور جب یہ کام سیکھ جائیں گے، کاریگر ہو جائیں گے، تو اس وقت میں ان کو ایک کاریگر کی تنخواہ دوں گا۔ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ چنانچہ آپ کام کرنا شروع ہو گئے، صبح جاتے، شام کو پلٹ کے گھر واپس آتے۔ راستے میں جہاں سے جاتے وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کا مدرسہ آتا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مدرسے کے سامنے سے گزرتے، ہر روز طلباء کو دیکھتے تو دل میں خیال آتا کاش میں بھی مدرسہ پڑھ سکتا، کاش میں بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرتا، لیکن یہ خیال ہی رہتا اور یہ گمان ہی رہتا، اور یوں ہی آپ تشریف لے جاتے۔ ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ تشریف فرما تھے۔ خوش قسمتی دیکھیے امام ابو مالک کی، امام اعظم آپ کا نام تھا نعمان بن ثابت، تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھا تو فوراً پاس گئے، مسکرا کے ملے، محبت اور پیار سے ملے اور کہا بیٹا کون ہو؟ ابو مالک ہو۔ کدھر جا رہے ہو؟ کام کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ یہ مسائل ہیں۔ کہا بیٹا تم پڑھتے نہیں ہو، میرا تو خیال ہے تم بڑے اچھے بچے ہو، تم بڑے ہو کے بڑے آگے تک جاؤ گے، بڑے بندے بنو گے، تم آؤ قرآن پڑھو، تم آؤ حدیث پڑھو، تم آؤ فقہ پڑھو۔ وہ اسی ٹائم راضی ہو گئے، بالکل جیسے آپ کہتے ہیں۔ بچے ویسے بھی محبت اور پیار کے بھوکے ہوتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لہجہ، بچے نے فوراً ہاں بھر لی، کہا جی بالکل آئندہ بعد آپ ہی کے پاس ہو، پڑھوں گا۔ اب شام کو یہ گھر جاتے لیکن گھر بتاتے نہیں، صبح پھر آتے، شام کو گھر جاتے۔ مہینہ گزرا تو مہینے بعد انہوں نے کہا جی وہ 3 درہم وہ جو تنخواہ ہے وہ، انہوں نے کہا کون سی تنخواہ؟ کہا وہ جو 3 درہم تھے۔ کہا وہ میں تو جاتا ہی نہیں ہوں، تنخواہ تو تب ملے جب میں جاؤں، میں تو ادھر مدرسے میں پڑھ رہا ہوں۔ کہا کہاں پہ؟ کہا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس۔ کہا اچھا چلو آؤ چلتے ہیں۔ یہ مولویوں نے جناب عجیب کام کیا ہوا، بچے خراب کر دینے سڑے فوراً ہی۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا، انہیں بچے خراب کر دیتے تک جی یہ منیر صاحب نو تک صبح صبح سدائے مدینہ سے لے جانے بچوں مطلب گل ہے نا، کچھ کار سامنے داڑھی جی میرے کو آ گیا سنی داڑھی رکھا لی جناب، حالے تو شادی بھی کوئی نہیں ہوئی۔ اسی طرح مسئلہ پیش کیا، انہوں نے کہا چلو آؤ چلتے ہیں، ہاتھ پکڑا، بازو سے پکڑا اور چلو بھائی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس مدرسے۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بچے کو آپ کو پتہ ہے ہمارے بڑے مسائل چل رہے ہیں، اس کا والد اس دنیا سے چل بسا ہے، یہ کام کرتا ہے، میں نے سوچا تھا کہ یہ مہینے بعد کمائے گا، اور یہ تو ابھی نئی بات اس نے سنائی ہے کہ میں تو مدرسے میں پڑھنے جاتا ہوں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس کی جلی کٹی باتیں ساری سنتے رہے۔ وہ کافی دیر تک بولتی رہی، بڑاس نکالتی رہی کہ تم مولوی ہوتے ہی اس طرح ہو، تم چاہتے نہیں ہو کسی کا بھلا ہو، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بچے کو خراب کر دیا ہے، دیکھو جی بچہ بات ہی نہیں مان رہا، وہ کہتا ہے میں پڑھوں گا۔ تو امام اعظم سنتے رہے، آخر میں فرمایا اچھا اگر تمہارا دل ہلکا ہو گیا ہو، غصہ تھوڑا ٹھنڈا ہو گیا ہو تو میں بات کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے آپ بات کریں، میں نے بات کر لی ہے جو کرنی تھی۔ تو امام اعظم نے فرمایا مجھے لگتا ہے یہ بچہ بڑا اچھا ہے، لائق بھی ہے، پڑھتا ہے تو بہت اچھا پڑھتا ہے، یہ بڑے دور تک جائے گا۔ انہوں نے کہا بڑی دور تک بھی جائے تو ملا دی دوڑ میں سیدھے تک۔ یہ مثال میں آپ کی طرف سے دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی بڑی دور تک یہ مسجدوں والوں کو کیا ملتا ہے، یہ مدرسے والوں کو ملتا کیا ہے، تو یہ کہاں تک جائے گا، کیا ہوگا؟ سنیے پھر جملہ امام اعظم نے فرمایا مائی صاحبہ ایک دن آئے گا جس تخت پہ بادشاہ بیٹھ کے کھاتے ہیں یہ بادشاہ کے ساتھ بیٹھ کے کھائے گا، تو اس کو پڑھنے تو دے۔ انہوں نے کہا وہ ساری باتیں ٹھیک ہے پر نظام کیسے چلے گا، اس کی بہنیں ہیں، میں ہوں، سارا نظام تو مرد چلاتے ہیں، یہ کمائے گا نہیں تو ہم کھائیں گے کیسے؟ انہوں نے کہا بھائی بول تیرا خرچہ کتنا ہے مہینے؟ امام اعظم یاد رہے کروڑوں اربوں پتی آدمی تھے، اربوں پتی، بڑے امیر کبیر آدمی تھے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا بتائیے آپ کا کتنا خرچہ ہو جاتا ہوگا؟ غصے میں بھی تھی، کہا 40 درہم خرچہ ہوتا ہے، کہ دیں گے آپ؟ انہوں نے کہا آپ کو آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کے گھر پہنچ جایا کرے۔ روایت میں آتا ہے کہ 20 سال تک آپ ہر مہینے 40 دینار دیتے رہے۔ کہ آج تو ہم نے کسی
مدرسے میں بچے کی کفالت کرنی ہو تو معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. ہم کسی سے بات کریں تو وہ بات نہیں سنتے. مدرسے میں بچے کی کفالت کرنی ہو، چل یار اس بچے کا جب تک یہ پڑھ رہا ہے میری طرف سے خرچ ہے. امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے پورے گھر کی کفالت کا ذمہ ہے. انہوں نے کہا چھوڑ دیو، تسی اے بچہ دے دیو، تھوڑے سارے بچے ساڑے ذمہ نے. 40 دینار آپ پورے 20 سال تک دیتے رہے. اور وہ وقت بھی آ گیا جو امام اعظم نے فرمایا تھا. آپ پڑھ لکھ گئے حضرت امام ابو مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اور ایک وقت آیا کہ آپ کو بغداد بلایا گیا، اور بغداد میں ہارون الرشید خلیفہ کی تو آپ نے باتیں پڑھی سنی ہوں گی. خلیفہ ہارون الرشید نے چیف جسٹس مقرر کر لیا بغداد کا، اور آپ دربار میں ہی رہتے، بادشاہ کے ساتھ رہتے. ایک مرتبہ امام ابو مالک اسی تخت کے اوپر تشریف فرما ہے، ذرا دور بیٹھے تھے، تو خلیفہ ہارون الرشید نے کہا آپ ادھر تشریف لائے نا، کٹھے بیٹھ کے کھاتے ہیں. تو وہ کٹھے بیٹھ کے جناب کھانے لگے. بس وہ کھانا ابھی کھا رہے تھے، کہتے آدھے تک پہنچے تھے کہ ادھر سے ماں بھی آ گئی. ماں ملنے آئی تھی کہ میں بیٹے سے مل کے آؤں. پوچھا کہاں ہے، کہا وہ وہاں چلے گئے. تو جب آپ ملنے کے لیے وہاں دیکھا، سامنے دیکھ کر تو ماں تڑپ گئی، اس کی چیخیں نکل گئی. تو انہوں نے پوچھا ماں تو اتنی چیختی کیوں ہے، چلاتی کیوں ہے؟ کہا مجھے تمہارے استاد امام اعظم ابو حنیفہ کے گولڈن ورڈ یاد آ گئے، وہ قیمتی جملے یاد آ گئے جو انہوں نے فرمائے تھے، وہ حرف بحرف صحیح نکلے. اور بالکل میں اسی طرح اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہی ہوں. تم جو ہے بادشاہ کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو، اور ساتھ ہی کہا اس میں تیرا کمال نہیں، نہ میرا کمال ہے، یہ تیرے استاد ابو حنیفہ کا کمال. آج کس مقام پر، کس عہدے پہ. بات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا روزوں کا ثواب معلق رہتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان ثواب اس کا لٹکا رہتا ہے. جو ہی وہ فطرانہ دیتا ہے اللہ اس کا وہ ثواب اوپر لے جاتا ہے، قبول کر لیتا ہے. تو فطرانہ اتنا ضروری ہے. یکم شوال صبح صادق، یعنی عید والے دن صبح صادق کے ٹائم جس کے پاس اتنی رقم ہو جو مالک نصاب ہو، اس پر فطرانہ واجب ہے. اچھا جن پر فطرانہ واجب نہیں، فطرانہ وہ بھی دے سکتے ہیں. ہوتے غریب لوگ ہوتے ہیں اکثر و بیشتر، ہم نے دیکھے جن کے اوپر فرض واجب نہیں ہے کہ وہ فطرانہ دیں، لیکن الحمدللہ وہ بھی فطرانہ دیتے ہیں. ان کے لیے بھی جائز ہے، ثواب ہوگا، لیکن ان پر واجب البتہ نہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ عید ہی کے دن دیں، عید ہی کے دن دینا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. آپ پہلے بھی دے سکتے ہیں.